السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر ہے بحرہ ہند کی روئیں۔ تو اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحرہ ہند کی روئیں بیٹا، یہ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی لوکیشن بتاتا ہوں۔ یہ ہے ایشیا، یہ ایریا ہے، یہ ایشیا کا ایریا ہے۔ یہ انڈین اوشن ہے، یہ انڈیا ہے، یہ ساتھ پاکستان ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ادھر شری لنکا ہے، یہ والا علاقہ، اور اس کے ساتھ یہ عربین، ٹھیک ہے جی، ساتھ جو ہے وہ ایران وغیرہ سارے، یہ افریقہ ہے، یہ جزائر مڈغاسکر کے ہیں۔ اب یہ انڈین اوشن بالکل ایشیا کے جنوب میں پایا جاتا ہے۔ افریقہ جو ہے، یہ بر اعظم افریقہ کے بالکل یہ مشرق کے اندر جو ہے وہ انڈین اوشن واقع ہے۔ اب اس کی میں نے آپ کو لوکیشن بتا دی بحرہ ہند کی، اور تیسرا بڑا یہ سمندر ہے۔ اور آج ہم جو کریں گے وہ شمالی بحرہ ہند کی روئیں کریں گے۔ سب سے پہلے بیٹا شمالی استوائی رو، یہ خط استوا کی لائن ہے جو میں نے ڈرا کی ہوئی ہے۔ شمالی استوائی رو، یہ آپ ہر جو بھی آپ نے بحر الکاہل میں بحر اوقیانوس کے اندر جو ہے جو شمالی استوائی رو کی ڈیفینیشن کی تھی، وہی اسی کے اندر وہی ڈیفینیشن ہوگی کہ یہ جو شمالی استوائی رو ہے یہ خط استوا کے ساتھ ساتھ بالکل شمال میں خط استوا کے بالکل ساتھ خط استوا کے یہ مشرقی تجارتی ہواؤں کی وجہ سے اثر کرتی ہے، اور مشرقی تجارتی ہواؤں کی وجہ سے اس کا جو رخ ہوتا ہے وہ مشرق سے مغرب کی جانب ہوتا ہے، اور یہ گرم پانی کی کرنٹ سے، کرنٹس یا رو کہتے ہیں، کرنٹ کہہ لیں یا پانی کا ریلا کہہ لیں، پانی کا دریا کہہ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد آگے جا کر یہ جو ہے وہ یہ ٹکراتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ افریقہ کے مشرقی سالوں کے ساتھ، تو یہ آگے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حصہ اس کا نیچے کی جانب اس طرح واپس جو ہے وہ آ جاتا ہے، دوسرا حصہ اس کا اوپر کی جانب چلنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرا حصہ اس کو میں نے لکھا ہوا ہے SW مونسون، یعنی کہ یہ سردیوں میں یہ نمایاں ہوتی ہے یہ رو جو کہ اس کو کہتے ہیں جنوب مغربی مونسون کی جھال۔ اب یہ زیادہ تر جو ہوتی ہیں یہ اس وقت چلتی ہے جب یہ سردیاں پڑتی ہیں، ونٹر مونسون میں، ٹھیک ہے جی۔ مونسون ہم نے ہوائیں پڑھ لیا ہیں، یہ ایسی ہوائیں ہوتی ہیں جو موسموں کے اعتبار سے چلتی ہیں، کیونکہ موسم سرما میں جو ہے سمندر سے خشکی کی جانب جو ہے وہ یہ ہوائیں جو ہے وہ نہیں چلتی، بلکہ خشکی سے سمندر کی جانب چلتی ہیں۔ لیکن یہ جو جھال ہوتی ہے، پانی کا ریلا ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی جانب، یعنی کہ جنوب سے یہ شمال کی جانب آ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو جنوب کہا جاتا ہے مونسون، اور اس کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے ویسٹ ٹو ایسٹ ہوتی ہے، مغرب سے مشرق ہوتی ہے، اس لیے اس کو مغربی جنوب مغربی مونسون کی جھال کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب موسم سرما آتا ہے اسٹوڈنٹ، تو یہی جھال جو ہے یہ جو ہے وہ اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ مشرقی تجارتی ہواؤں کی وجہ سے یہ انڈین اوشن یعنی کہ خلیج جو بنگال ہے وہاں پہ اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ مشرق سے مغرب کی جانب ہوتی ہے، اس کو اس لیے شمال، اب یہ اوپر سے آ رہی ہوتی ہے اس لیے شمال سے جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ شمال مشرقی مونسون کی جھال کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کی ڈائریکشن مشرق سے مغرب کی جانب ہوتی ہے، تو اس لیے مشرقی شمالی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اوپر سے نیچے کی جانب آتی ہے، اس کو کہتے ہیں شمال مشرقی مونسون۔ این سے مراد ہوتا ہے نارتھ، ای سے مراد، ٹھیک ہے جی، ایسٹ، مونسون موسمی ہواؤں کی وجہ سے یہ چلتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پانی کا ریلا ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ جب یہ چلتی ہیں جن ساحلوں کے ساتھ ٹکراتی ہیں وہاں پر یہ ٹھنڈے اثرات مرتب کرتی ہیں۔
कल इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक का जो बहरा हिंद, हमने शुमाली बहरा हिंद की रोएं पढ़ी हैं, कल इंशाल्लाह वो भी छोटा सा टॉपिक होगा, हम इंशाल्लाह जुनूबी बहरा हिंद की रोएं जो है वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। अब मैं थोड़ा सा इधर से बताना भूल गया हूँ, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया है ये इंडोनेशियन मलेशियन जज़ायर हैं, इसके ये मगरब की जानब जो इंडियन ओशन पाया जाता है, अफ्रीका के मशरक़ की जानब। तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, ये थोड़ा सा वो लॉजिकल जो है वो लेक्चर है, तो इसकी आपको जो है वो समझ थोड़ी सी देर से आएगी। जब आप मैप को अच्छी तरह समझ लेंगी ना बेटा, तो आप जो है अच्छी तरह इस जो है वो करंट्स को भी जो है वो अच्छी तरह समझ सकती हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन, जज़ाकल्लाहु खैर। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।